اس کو اپنے پسندیدہ بندوں کی صحبت نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحبت کے فوری اثرات کی مثالیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر صحبت اپنا اثر ضرور رکھتی ہے۔ مثلا اگر آپ کی ملاقات کسی ایسے اسلامی بھائی سے ہو جس کی آنکھوں میں اپنے کسی عزیز کی موت کی وجہ سے نمی ہو، چہرے پر آثار غم خوب نمایاں ہو اور لہجے سے اداسی جھلک رہی ہو، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر کچھ دیر کے لیے آپ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو کسی ایسے اسلامی بھائی کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو جس کا چہرہ کسی کامیابی کی وجہ سے خوشی سے دمک رہا ہو، لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہو اور اس کی باتوں سے مسرت کا اظہار ہو رہا ہو، تو خواہی نہ خواہی آپ بھی کچھ دیر کے لیے اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ اچھی بری صحبت کے اثرات۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا جو فکر آخرت سے یکسر غافل ہوں اور گناہوں کے ارتکاب میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرتے ہوں، تو غالب گمان ہے کہ وہ بھی بہت جلد انہی کی مانند ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے جن کے دل فکر مدینہ سے معمور ہوں، وہ دن رات آخرت کی فلاح یعنی کامیابی کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش میں مصروف رہتے ہوں، ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہوں، تو بہت امید ہے کہ یہی کیفیات اس شخص کے دل میں بھی سرایت یعنی اثر کر جائیں انشاءاللہ عز وجل۔ بری صحبتوں سے بچا یا الہی، بنا مجھ کو اچھا بنا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی مدنی صحبت پانے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز وجل اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوس طور پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کرے۔ ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز وجل اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل عاقبت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گناہوں کی کثرت پر ندامت ہوگی اور توبہ کی سعادت ملے گی۔ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ لب پر درود پاک کا ورد ہوگا اور زبان تلاوت قرآن اور ذکر و نعت کی عادی بن جائے گی۔ غصے کی جگہ نرمی، بے صبری کی جگہ صبر و تحمل، تکبر کی جگہ عاجزی اور احترام مسلم کا جذبہ ملے گا۔ دنیاوی مال و دولت کے لالچ سے پیچھا چھوٹے گا اور نیکیوں میں حرص ملے گی۔ الغرض بار بار راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں۔ دل اور ناک کے مرض سے نجات۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے مملو ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ مراد آباد یوپی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرق تھا۔ نمازوں سے دوری، فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں
نعمتوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے ہیں غفلت کی نظر تھے۔ روحانی امراض کے علاوہ میں جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا، چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ بالآخر عیسیاں کی تاریک رات کے سیاہ بادل چھٹے، ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا۔ الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرا دل کا مرض بھی ختم ہو گیا۔ دل میں گر درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو، ہے شفا ہی شفا، مرحبا مرحبا، آ کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے معاشرے کے ایک بگڑے ہوئے فرد کو جب مدنی قافلے میں سفر کی سعادت اور اس دوران عاشقان رسول کی صحبت میسر آئی تو ان کی اصلاح کے بھی اسباب ہوئے اور بفضل ہی تعالی وہ جسمانی بیماریوں سے بھی صحت یاب ہوئے۔ الحمدللہ ان کی ناک کی بڑی ہوئی ہڈی بھی درست ہوئی اور دل کے مہلک مرض سے بھی انہیں نجات ملی۔ ضمناً ثواب کمانے کی نیت سے دل کے علاج کا ایک مدنی نسخہ حاضر خدمت کرتا ہوں۔ چنانچہ اجوا کھجور کی گٹھلی سے دل کا علاج، ایک مقامی اخبار کے کالم میں دیے ہوئے ایک واقعے کو بالتصرف عرض کرتا ہوں۔ 84 سالہ ایک بہت بڑے سابق فوجی افسر کا بیان ہے کہ 56 سال کی عمر میں مجھے دل کا عارضہ لاحق ہوا۔ میں اپنے مرض کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے اظہار سے میرے فوجی کیریئر پر زد پڑ سکتی تھی، چنانچہ میں ڈاکٹری علاج سے کترا رہا تھا۔ ایسے میں مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی مشہور کھجور اجوا کی گٹھلیاں باریک پیس کر اس کا پاؤڈر یعنی سفوف روزانہ صبح آدھی چمچ پانی کے ساتھ نگل لیجئے۔ میں نے اس مدنی نسخے پر عمل کیا، الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر میری صحت میں بہتری آ گئی۔ یہ نسخہ وہ 23 دسمبر 2010 کے اخبار کے مطابق آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور شاید اسی کی برکت سے 84 سال کی عمر میں بھی وہ نہ صرف صحت مند اور روزمرہ کے کاموں میں متحرک یعنی ایکٹیو ہیں بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے۔ اس اخباری کالم میں یہ بھی ہے کہ 1995 میں پاکستان کی ایک مشہور ترین شخصیت کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کے دل کی 3 نالیاں بند ہو چکی ہیں۔ اس پر انہوں نے اینجیوپلاسٹی کروانے کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یعنی مذکورہ سابق فوجی افسر نے انہیں بھی یہ مدنی نسخہ بتایا اور مشورہ دیا کہ آپ 30 دن تک یہ علاج کر لیجئے، اگر فائدہ نہ ہو تو بے شک اینجیوپلاسٹی کروا لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مدنی نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد یہ لندن گئے، وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیالوجسٹ یعنی ماہر امراض قلب سے رابطہ کیا۔ اس نے ان کے ٹیسٹ کرائے اور ٹیسٹوں کے نتائج دیکھ کر انہیں بتایا کہ آپ کا دل مکمل طور پر ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے پرانے ٹیسٹ کی رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے دونوں ٹیسٹ میچ کیے اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں۔ قصہ مختصر، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے اس مدنی نسخے کو اپنا معمول بنا لیا۔ 2009 میں انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، پرانے ٹیسٹ کی رپورٹس ملا کر دیکھی اور اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں اور باقی احمد موسیٰ یہاں ہیں۔ احمد اپنا مدنی مقصد بتاؤ۔
جی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں سے اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ ہو جائے. طوبہ کاشف بھی کچھ کہہ رہی ہیں آپ کو کہ احمد موسیٰ کیا ہو رہا ہے. کہنا بس یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. اب تو ویڈیو کو شیئر کریں. ہم تھوڑے پروسیس میں جا رہے ہیں. اب میں اس کو ذرا سیٹ کرتا ہوں دوبارہ نا. کدھر سے گئی ہے یار, کیسے ہوگی سیٹ؟ بٹن دب گیا. عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض یعنی صرف تعظیم ہوگی, عبادت نہیں کہلائے گی. جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے, لیکن ہاتھ باندھنے کا یہی عمل بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں کے روبرو ہو یا صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہو, کسی بزرگ کی تشریف آوری کے موقع پر ہو, تبرکات کی زیارت کرتے ہوئے ہو, کسی ولی اللہ کے مزار شریف کے سامنے ہو, اپنے پیر صاحب, استاد یا ماں باپ وغیرہ کے لیے ہو, تو یہ عبادت نہیں فقط تعظیم ہے. رضا رب الانام والا ہر کام عبادت ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ رضا رب الانام عز و جل کے لیے کیے جانے والے ہر کام کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے. جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 29 میں غمز العیون اور رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے, عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے. تاج العروس میں نقل کیا, عبادت وہ فعل ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا خلاصہ ہے, جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے. قبولیت عمل کی شرائط. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, یاد رکھیے عمل کی قبولیت کے لیے ثواب آخرت کی نیت ناگزیر یعنی ضروری ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 529 پر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 19ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ترجمہ کنز الایمان. اور جو آخرت چاہے اور اس کسی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی. اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1, طالب آخرت ہونا یعنی نیت نیک اچھی نیت ہو. نمبر 2, سعی کوشش یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا. نمبر 3, ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری نیتوں سے نجات اور اچھی اچھی نیتوں کی عادات نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف ہے. اس کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے, انما الاعمال بالنیات, یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث پاک کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے. بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں. اچھی نیتوں کے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال صفحہ 173 تا 174 سے اچھی نیتوں کے فضائل پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ نمبر 2، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ مباح کام اچھی نیت سے عبادت ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کام مباح ہیں۔ مباح اس جائز عمل یا فعل یعنی کام کو بولتے ہیں جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ، مثلا کھانا پینا، سونا، ٹہلنا، دولت اکٹھی کرنا، تحفہ دینا، عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ کام مباح ہیں۔ اگر تھوڑی توجہ دی جائے تو مباح کام کو عبادت بنا کر اس پر ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں، مباحات یعنی ایسے جائز کام جن پر نہ ثواب ہو نہ گناہ، ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباح سے طاعات یعنی عبادات پر قوت حاصل کرنا یا طاعات یعنی عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی، مثلا کھانا پینا، سونا، حصول مال اور وطی کرنا یعنی میاں بیوی کا ملاپ۔ مباح کام میں اچھی نیتیں نہ کرنے والے نقصان میں ہیں۔ اگر کوئی مباح کام بری نیت سے کیا جائے تو برا ہو جائے گا، اور اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا، اور کچھ بھی نیت نہ ہو تو مباح رہے گا اور قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی۔ لہذا عقل مند وہی ہے کہ ہر مباح کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر ہی لیا کرے، ہو سکے تو زیادہ نیتیں کرے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام کسی وجہ سے نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت نہ کرنے کے نقصان اور کرنے کے فائدے کی روایت۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت میں آیا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں اور دربار الہی میں پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس نامہ اعمال کو پھینک دو، اس نامہ اعمال کو پھینک دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں۔ پھر ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ، یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گو اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی، اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل کا اجر دوں گا۔ سیدہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے
نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب بھی نہیں، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا، خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ہر کرا اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بندگان خاص نیست۔ یعنی جس کے عمل میں اخلاص نہیں، وہ دنیا میں اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں سے نہیں ہے۔ ہر کراکار کا از برائے حق بود، کار او پیوستہ بارونک بود۔ یعنی جس کا عمل رضا رب لم یزل کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا عمل بارونق رہا کرتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ بسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں دو حکایات پیش خدمت ہے۔ چنانچہ نمبر 1، انوکھی گائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ میزبان بادشاہ کو جانتا نہ تھا۔ میزبان نے شام کو اپنی گائے کو دوہا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گائیوں کے برابر دودھ نکلا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی۔ دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا۔ بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان کہنے لگا، بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی۔ چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دیا تھا۔ اس واقعے سے بادشاہ کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا۔ نمبر 2، گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس۔ ایران کے بادشاہوں کا لقب پہلے کسرا ہوا کرتا تھا۔ جس طرح مصر کے تمام بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، ایک بار ایک بادشاہ کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک بچی گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے آئی۔ بادشاہ نے پیا تو بہت لذیذ تھا۔ اس نے بچی سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کیسے بناتی ہو؟ اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے گنے نچوڑ کر رس نکال لیتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی، وہ لینے گئی۔ اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ میں یہ باغ زبردستی لے کر دوسرا باغ ان کو دے دوں گا۔ اتنے میں وہ بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ کہنے لگی، پہلے بآسانی رس نچڑ جاتا تھا، لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی میں رس نہ نکال سکی۔ بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور کہا، ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو۔ چنانچہ وہ گئی اور بآسانی رس نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی سنت وغیرہ پر عمل کرنے کا موقع ہو، اس وقت دل میں نیت حاضر کرنا ضروری ہے۔ مثلا کپڑے پہنتے وقت پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالا یا اتارتے وقت الٹی آستین سے پہل کی۔ اسی طرح جوتے پہننے اتارنے میں حسب عادت یہی ترکیب بنی۔ یہ سب سنتیں ہیں، مگر عمل کرتے وقت سنت پر عمل کی بالکل ہی نیت دل میں نہیں تھی، تو یہ عمل عبادت نہیں عادت کہلائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔
نیت کے متعلق ایک معلوماتی فتویٰ دعوت اسلامی کے ماتحت چلنے والے دارالفتاء اہل سنت کا نیت کے متعلق ایک معلوماتی فتویٰ ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک بغیر نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس طرح یہ بلا نیت کی جانے والی عبادتیں عادتیں بن جاتی ہیں۔ کسی عمل خیر میں نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دل کا متوجہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے، اور اسی سے عبادت اور عادت میں فرق ہوتا ہے۔ لہذا اگر عبادت میں نیت کر لی جائے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت نہ کی جائے تو عمل عادت بن جاتا ہے اور اس پر ثواب بھی نہیں ملتا، جیسا کہ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نیت کے لغوی معنی ہے قصد و ارادہ، اور شرعی معنی ہے جو عمل کرنے لگے ہیں دل کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اور وہ عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، اور نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ محض عادت کے طور پر کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی عبادت کی نیت موجود ہوتی ہے، اور اس کا احساس اس لیے کم ہوتا ہے کہ ابتداءً یا بطور خاص جس قدر توجہ دی جاتی ہے وہ بارہا عمل کرنے کی وجہ سے برقرار نہیں رہتی۔ ہاں اگر اصلاً یعنی بالکل ہی نیت کچھ نہ ہو تو اس پر واقعی کوئی ثواب نہیں۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی نیتوں کی توفیق کسے ملتی ہے؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مباح کام یعنی جائز کام جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، ایک یا زیادہ نیتوں کا احتمال یعنی امکان رکھتا ہے، جس کے ذریعے وہ مباح کام عمدہ عبادات میں سے ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ انسان کتنے بڑے نقصان میں ہے جو مباح کاموں کو اچھی نیتوں کے ذریعے ثواب والے کام بنانے کے بجائے جانوروں کی طرح غفلت سے بجا لاتا اور خود کو ثوابوں سے محروم رکھتا ہے۔ بندے کے لیے مناسب نہیں کہ کسی خطرے یعنی ذہن میں آنے والے خیال، لحظے یعنی لمحے اور اٹھائے جانے والے قدم کو حقیر یعنی غیر اہم جانے، کیونکہ ان تمام کاموں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کیوں کیا تھا اور اس سے مقصود کیا تھا۔ یہ بات یعنی مباح کا اچھی نیت کے ذریعے عبادت بن جانا صرف ان مباح امور کے بارے میں ہے جن میں کراہت نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ مزید فرماتے ہیں، جس کے دل میں آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کی نیتیں کرنا آسان ہوتا ہے، لہذا جس کے دل میں دنیاوی نعمتوں کا غلبہ ہو اس کے دل میں اس طرح کی نیتیں نہیں آتی، بلکہ کوئی یاد دلائے تب بھی اس کے اندر اس قسم کی نیتوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر نیت ہو بھی تو محض ایک خیال سا ہوتا ہے، حقیقی نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ واش روم جانے میں بھی نیتیں کرنی چاہیے، بیت الخلاء جانے میں بھی نیتیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہر کام میں نیت پسند کرتا ہوں، حتیٰ کہ کھانے پینے، سونے اور بیت الخلاء یعنی لیٹرین میں داخل ہونے کے لیے بھی۔ ایک صاحب چھت پر بال بنا رہے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میری کنگھی لانا۔ عورت نے پوچھا، کیا آئینہ بھی لیتی آؤں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ہاں۔ کسی سننے والے نے جواب فوراً نہ دینے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، میں نے ایک نیت کے ساتھ اپنی زوجہ کو کنگھی لانے کے لیے کہا تھا،
جب انہوں نے آئینہ لانے کا پوچھا تو اس وقت آئینے کے سلسلے میں میری کوئی نیت نہ تھی، لہذا میں نے نیت بنانے کے لیے غور و فکر کیا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے مجھے نیت عطا فرمائی، اس پر میں نے کہہ دیا ہاں وہ بھی لے آئیے۔ پہلے کے مسلمان باقاعدہ علم نیت سیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے سلف یعنی پہلے کے مسلمان علم حاصل کرتے تھے، اسی طرح عمل کے لیے علم نیت بھی سیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا تیرے لیے 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے، یا یہ فرمایا کہ 700 احادیث لکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا عمل بنا دیتی ہے۔ غار کا عابد لوگوں کو دکھانے اور واہ واہ کروانے کی نیت سے کیے جانے والے پہاڑ جتنے بڑے بڑے اعمال بھی نامقبول ہوتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے، بنی اسرائیل کے ایک عابد یعنی عبادت گزار شخص یعنی عبادت کرنے والے نے ایک غار میں 40 برس تک اللہ تعالی کی عبادت کی۔ فرشتے اس کے اعمال لے کر آسمانوں پر جاتے اور وہ قبول نہ کیے جاتے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تیری عزت کی قسم، ہم نے تیری طرف صحیح اعمال اٹھائے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے سچ کہا، مگر عبادت میں اس کی نیت بری ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام سب کو معلوم ہو جائے، یعنی ریا و شہرت کا طلبگار ہے۔ فرامین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نمبر 1، رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے۔ نمبر 2، خوف خدا کے حصول کے لیے خائفین کی صحبت بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، بری صحبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ مام کہہ رہی تھی کہ میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جلدی سے دونوں بھائی مقابلہ لگا کے مدنی مقصد بتاؤ ایک ساتھ جلدی سے، تاکہ یہ ویڈیو موسیٰ اپنی نوزی چھپا، چلو ادھر دیکھ کے نوزی چھپا، موسیٰ تم بھی جلدی سے دونوں ایک ساتھ۔ احمد موسیٰ مجھے اپنی اور ساری زور سے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کو انشاءاللہ احمد موسیٰ تم دونوں جاؤ چابی لے کر آؤ، جاؤ موسیٰ کے ساتھ جاؤ، ابے موسیٰ کے ساتھ جاؤ، بابا آؤ، موسیٰ کے ساتھ جاؤ، میں نہیں آ سکتا 4 بیگ لے کے، ابے موسیٰ کے ساتھ جاؤ، دیکھو موسیٰ لے جائے گا تمہیں۔ اچھا پھر 1 منٹ ادھر رکو، موسیٰ ادھر آؤ۔ اچھا جتنے بھی احباب ہیں نا، یہ ایوری ویک نہیں ایوری ویک جو ہے یہ آڈیو آپ لوگوں کو سنائی جائے گی، واٹس ایپ پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، آپ نے جتنے احباب کو بھی آپ سنا سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ بیٹا میں بات کر لوں، ختم کروں، پھر ماما کو فون کر رہا ہوں، ماما لائیں گی چابی جو ہے وہ احمد بھائی کو پکڑائی تھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے، اور میرے پاس جو تھی وہ مرسیڈیز کی چابی تھی، تو میں سمجھ رہا ہوں شاید میرے پاس چابی ہے، بہرحال چابی رہ گئی۔ پروگرام کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگ سننے کے بعد اس میں ڈن کا کمنٹ کیجئے گا۔ طوبہ نے ماشاءاللہ سے سن لی ہے، ماشاءاللہ بھی بولا، انشاءاللہ بھی سنا، تو وہ ولی کامل جو اس وقت موجودہ ولی ہیں اللہ کے، امیر سنت کی، وہ دعاؤں کا حقدار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے ایک ضروری فون کال کرنا ہے احمد موسیٰ کی امی کو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورنہ پروگرام تو میں چلتے رہنے دیتا، تو یہاں ہم نے ختم کر دیا۔ اب یہ عورتوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا، واپس کر دیے، واپس آ گئے، میں سمجھا بھول گئی،
تو اب وہ کہنے کی نہیں وہ اسی میں ہو گیا، وہ بلا 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 جو بھی ہے عورتوں کا معاملہ ہے، گھر بنا رہی ہیں اور اسی طرح سے ہوتا ہے، کوئی ڈیل ہوتی ہے تو لے لیتے ہیں، پھر تحفہ دینے میں کام آتی ہیں چیزیں نا، تو کسی کو دینا ہو لینا ہو۔ گاڑی کو اوپر رکھ دو نا۔ موسیٰ کو بہت جلدی ہے، یہ پورا آدمی ہے ہمارا موسیٰ، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ شاہد بھائی بھی، صابر بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، صابر بھائی کو سلام کرو، صابر بھائی کے افطار مناجات اور ان کو سلام کے لیے بولو جو تم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا ادھر دیکھیں۔ ہاں کیڑا میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ صابر بھائی کے افطار مناجات موسیٰ بھی بہت شوق سے دیکھتا ہے، بتاؤ ذرا، ہم لوگ دیکھتے ہیں، آمین بھی بولتے ہیں۔ ابھی دونوں بچے، ان لوگوں کا ذہن جو ہے نا کیڑے کی طرف ہے، یہ اوپر کیڑا نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا ہے۔ بابا مجھے اٹھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔